نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں الگ الگ جماعتوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح الگ الگ جماعت کر کے نہ بیٹھا کرو کیونکہ یہ نا اتفاقی اور انتشاری کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ نماز میں اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اللہ کے حضور میں بندگی کے لیے کھڑے ہونے کے واسطے صف باندھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے اپنے پروردگار کے حضور میں کس طرح صف باندھتے ہیں؟ فرمایا پہلی صفوں کو پوری کرتے ہیں اور صف میں بالکل برابر برابر کھڑا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف پچھلی صف ہے، عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور بدترین صف پہلی صف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان فاصلہ کم رکھو، اور یہ بھی کہ اپنی گردنیں برابر ایک سیدھ میں رکھو تاکہ صفیں سیدھی رہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو بکری کے کالے بچے کی طرح تمہاری صفوں کے درمیان گھستے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی دو آدمیوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہو ورنہ شیطان ان کے درمیان داخل ہوگا، یعنی ان میں اختلافات اور فاصلہ پیدا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کو پورا کرو، پھر جو اس کے قریب یعنی اس کے بعد ہو اسے پورا کرو، اور صف میں جو کمی رہے وہ سب سے پچھلی صف میں ہونی چاہیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو برابر فرماتے، چنانچہ جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر آپ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے کندھے نماز میں بہت نرم رہے، یعنی اگر کوئی آدمی صف میں آ کر کھڑا ہونا چاہے جبکہ صف میں جگہ بھی ہو تو اسے منع نہ کرے، صف میں کھڑا ہو جانے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم نماز میں برابر کھڑے ہوا کرو، برابر کھڑے ہوا کرو، برابر کھڑے ہوا کرو، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں جس طرح اپنے سامنے سے تمہیں دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھی کرو، اپنے کندھوں کو برابر رکھو، صفوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے لیے نرم ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی آدمی تمہیں ہاتھوں سے پکڑ کر صف میں برابر کرے تو اس کا کہنا مانو، اور صفوں میں شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اور فرمایا جس آدمی نے صف کو ملایا یعنی صف میں خالی جگہ پر جا کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دے گا، اور یاد رکھو جو شخص صف کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ ڈالے گا، یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔
حضرت وابصہ ابن معبد فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ پیارے آقا نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔